کائنات دے پیر و مرشد پیر طریقت محور شریعت ہادی عالم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین اور سارے امام اعظم سامعین محترم، تقریباً 1 مہینہ کے بعد خطبے کا موقع ملا ہے اور اس پچھلے ہمارا جمعہ ہے وہ موضوع چلایا ہے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پہلا ہفتہ ہے ربیع الاول کا، تو وہ موضوع چلایا آقا علیہ السلام کی آمد کا مقصد اور اسی طریقے نال یعنی سلسلہ تسلسل نال چلسی انشاءاللہ رب خیر رحمت نال تے اج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کے اندر کچھ گزارشات کرے سان۔ آقا علیہ السلام کی یعنی پیدائش ہے وہ یہ تو اختلاف ہے، کل علماء کرام نور بلاول آتے ہیں اور علماء بریلویوں کے امام یہ ہیں احمد رضا خان صاحب وہ 8 بلاول آتے ہیں۔ اس طریقے سے مختلف روایات ہیں، کوئی 12 بلاول کی پیدائش یاد ہے، لیکن وفات کے اتفاق ہے، یعنی وفات کے دہاڑ ہے اس سے اتفاق ہے، پیدائش میں اختلاف ہے اور وفات کے دہاڑ جڑی ہے وہ 12 بلاول مختص ہے، سارا میں متفق ہے کہ آقا علیہ السلام کی وفات مبارک ہے 12 بلاول ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ جنہوں وہ مجھے بلا سارے پیران پیر آگتے ہیں، یاری پیر آگتے ہیں، انہوں نے کئی القابات ہیں اور انہوں کا موقف ہے اور میں بریلوی دا وہ یہ گل کریں کہ سارے ولیاں تے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دا پیر ان کی گردن تے، سارے ولیاں دی گردن تے پیر شیخ صاحب دا، اور پوچھا ہے کہ اس کو عالم الغیب بھی آتے ہیں، اس حد تک یعنی انہوں نے شان کے خلاف وہ لوگ بھی کریں ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین دی روایت نقل کی تھی اور اپنی طور پہ آدھے پہ لکھتے پہنا پر کتاب کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہے وہ 10 محرم ہوئی ہے، یعنی یہ 7 مختلف روایت ہے 10 محرم دی، اور وہ متعلق اس حد تک یاد ہے کہ شیخ صاحب نے جس طرح ہتھیلی ہے یہ کوئی دانا رکھ دو، کوئی کسی قسم کا کوئی دانا ہوئے پیا باجر ہوئے چند ہوئے چھوٹا سے چھوٹا ہوئے دانا ہوئے تو وہ بندے نظر آتا ہے بھائی یہ جہاں پیا اتنے پیا یہ طریقہ ہے، تو وہ آتے ہیں کہ پوری کائنات شیخ صاحب کے ہاتھ سے ان آ رہے کہ مطلب اپنی تلی سے دانا رکھتا ہے اور دانے مطلب ہاتھ اس کے ہاتھ کر سکتا ہے، یعنی اس حد تک وہ متعلق شیخ صاحب متعلق آتے ہیں کہ آپ اپنا شیخ صاحب کے لیے ہتھیلی تے کوئی چیز رکھ دو بندہ تو اس طرح وہ نظر آتی ہے اس ہر چیز اتنے جانچ پڑتال اور بھی سارا کچھ جانتا ہے، اس طریقے شیخ صاحب پوری طرح جانتے ہیں انہیں تلی تے۔ تو میرا سوال ہے کہ جس وقت انہوں نے تلی تے کوئی دانا رکھو تو اس کو احاطہ کر سکتے ہیں، وہ جان سکتے ہیں جو پوری طرح اتنے تو بات انہوں نے لکھی 10 محرم کی گل 10 محرم پیدائش ہوئی ہے، یا تو تصا اس کو رجوع کر کے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی گئی، اگر غلطی نہیں تھی تو وہ پوری کائنات میں جان دے پہ تو انہوں نے گل کیوں لکھی ہے، اگر لکھی ہے تو عمل کے خلاف کیوں ہے، یعنی تھوڑا عمل انہوں نے تعلیمات کے خلاف ہے، انہوں نے گل کے خلاف ہے، تو وہ اس حد تک لکھ دیں وہ بیان کرنے علماء کرام نے کہ اللہ تعالیٰ اور جان رحمۃ اللہ علیہ اور سیر کرنے والے بھائی کے اندر کیڑے کا چھلکا بھی ہے، کیڑے کا چھلکا اللہ تعالیٰ نظر نہیں آیا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا پیر پھسلا ہے نعوذ باللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ڈھاون لگے تو انہوں شیخ صاحب نے جھل کے ہے ڈھاون پہنچا کے ہے، اس حد تک انہوں نے متعلق لکھ دینا تعریفاں کرنے ہیں غلوب کریں ہیں انہوں نے شان دے اندر، لیکن شیخ صاحب یہ گل نہیں تسلیم کریں دے بھی شیخ صاحب نے لکھے 10 محرم کی پیدائش، کہ تو پیدائش منو تو صرف انہوں واسطے روٹی کٹھی کرنا نہ چاہتے ہو، کھیرے کٹھی کرنا نہ چاہتے ہو، بعد انہوں کا
پیر منی تو سارا پیرانے پیر منی دیو سارا کچھ منی دیو لیکن اس کے باوجود تو ہم نے عمل نہیں کرنے دے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز دنیا پڑھ دیں جی الحمدللہ یہ حدیث پڑھ دیں مطلب میں پڑھی میں نہیں آمین آتے ہیں مکھی آواز نہ رکوت بڑے رکوت پر رفع دین کریں دیں آمین بل جہر آتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنے قائلان یعنی سارے علماء مار کے ہیں آج رسالے حدیث فرما الحمدللہ قرآن سنت دا کریں تا او انہاں دا یہ عقیدہ ہے تے انہاں دے عقیدے تو ہٹ کے یعنی صرف نہ کہنا انہاں دا باقی انہاں دا کوئی بلکہ کئی علماء لکھتے ہیں کہ وہ حملیاں اگر وہ حملیاں تو اگما کا تو حملی بنو انہیں نام ملو اگر حملیاں کو بول پائے تو انہوں نے حملی بننا چاہیے تھا کیونکہ تمہارے پیر ہیں انہیں پیر بنی دے انہیں حاکم بنی دے اتنا بلوک بنی شان کے اندر تو وقت ہم مننا چاہیے کہ انہوں نے عقیدہ قبول کرنا چاہیے وہ حملیاں تو حملی بننا چاہیے یعنی اس کی گالیں نہیں منی دے بدا محرم علی پیدائش کے لیے اس کی گال نہیں منی دے لیکن اس تم بعد جو ہے سائیں نہ منی دے بلکہ میں تیرا کوئی گل نہیں منی صرف انہوں نے نہ استعمال کرنے اپنے واسطے سارے بھی پیر ہیں تے اس طریقے اس طریقے جی میں ہوں صرف نہ استعمال کرنے باقی ان کی مال گال کائی نہیں تو اس طریقے نال اگر انہوں کی گال منی بنی بھائی دا مرد دی عمل کر کے نے دا مرد آپ اسلام کی پیدائش ہے اردو دا مرد ہے جی اہل تشہیدہ بھی وہ بھی جلوس ہوتا ہے وہ دا مرد ممائن ہے تو اس وقت انہوں کی گال مننی چاہیے نا منو اپنے پیرانے پیر کی گال مننی چاہیے تو اس وقت وہ جلوس کٹے ہیں دو میں ایک پاس جلوس ہو سی ماتم کریندے پہ حسین تجھے پاس ڈھول ڈھبک کے حسین ڈھول تھا تو نچدے پہ حسین ایک پاس حسین ساوی پکڑی آلے تجھے پاس حسین کارے کپڑا آلے ایک پاس انہوں کو خنجر ہو سی تجھے پاس انہیں کو ڈھول ڈھبک کے حسین انہیں کو ڈانس ہو سی ایک پاس یہ ہے دوتیہ سبیلہ حسین امام حسین دلانے سبیلہ لائی کرے حسین تجھے پاس نبی اسلام دلانے سبیلہ حسین اور تجھے پاس ہو یعنی مٹھائیں تقسیم کی خوشی کے اندر اس پاس گھوڑا روندا کھڑا ہو سی اس پاس گھوڑا نچدا کھڑا ہے آج کیونکہ آج کل گھوڑے درباری میں چلا کھڑا اپنے میلاد کے اندر گھوڑا بھی کہنے کے آنے اور وہ نچین ہے تو ایک پاس گھوڑا روندا کھڑا ہو سی تجھے پاس گھوڑا نچدا کھڑا ہے ایک پاس کالے کپڑا آلے ایک پاس ساوے پکڑا آلے تے ایک پاس جڑا ہے عید مناون آلے تجھے پاس شوق مناون آلے تو اس وقت آپ کے اندازہ شہر دے اندر ایک روزانہ پہ عیدگاہ دے وچوں ایک روزانہ پہ اجتماع بارگاہ دے وچوں اکٹھے لطیف ہیں تے شیعہ سنی بھائی کا نعرہ اوتے فیٹا ہوئی سی تو اس طریقے نال وہ صرف گل کریں اپنے پیر صاحب دی صرف کرامات بیان کریں روٹی کھانا واسطے روٹی اکٹھی بنانا واسطے باقی وہ دا عمل جڑا ہے وہ دا ایک گل تے عمل نہیں کرے تو انہوں نے آخر کہ دار ملون کی پیدائش ہے دار محرم کی پیدائش ہے آپ علیہ السلام کی یہ جو دار محرم دار ملون منائے کھڑا بار ملون منائے کھڑا ہے تو یہ بار ملون کا عید منانا ہے نبی علیہ السلام کا کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس پیدائش نے انشاءاللہ مستقل طور پر مسئلہ شروع کیتا ہے کہ انہوں نے دلائل کا جائزہ بھی لے سوں انہوں نے کہڑے دلائل ہیں اور رسم راز کہڑا کہتے ہیں وہ کہڑے دلیلہ نہیں ہیں قرآن دے وچوں حدیث دے وچوں عقلی دلیلہ وہ انشاءاللہ ساریاں کا جائزہ لے سوں آج صرف اتنا ہی گزارش کرنا کہ جس وقت تو آدم کہ خواب بیان کریں کہ حضرت نبی علیہ السلام دی آمد کی خوشی دے وچ ابو لہب نے ہے اور لونڈی آزاد کی خدا ذکر ہے میں کرنا چاہتا قرآن پاک کی آیت کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ابو لہب کو متعلق یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد اللہ تعالیٰ دے نبی علیہ
مبارک ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کے گھر پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ وہ فوت ہو چکے ہیں آپ علیہ السلام کی وفات تو چند مہینے قبل فوت ہو چکے ہیں تا اُتی جڑی کفالت آئی وہ ابو لہب کے ذمہ آئی اور ابو لہب نو یہ چنتا آئی تے فکر کھا گئی آئی کہ عبداللہ فوت ہو گئے نا انہاں دا نام و نشان مٹ ونجے او تا اللہ ولد نہ تھی کہ فوت ہو ونجے نا یعنی اس وقت نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تے یتیمی دی حالت وچ ہوئی ہے نالے ابو لہب نو یہ فکر آئی کہ اگر انہاں دے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو وقت میرے بھائی عبداللہ دا نام و نشان مٹ ویسی اس نے فکر آئی اس نے چنتا آئی کہ نہیں میرے بھرا دا نام و نشان نہ مٹ ونجے او لاوت نہ تھی ونجے تے نسل نہ ختم تھی ونجے تو اس نو فکر آئی تو جس وقت آپ علیہ السلام دی پیدائش مبارک ہوئی ہے اس وقت ایک لونڈی نے سوپیا لونڈی اس نے آگے خوش خبری دیتی ہے کہ تھوڑے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے تو خوشی تو یہ پاگل ہو گیا یعنی اتنی اس کو خوشی ہوئی اپنے بھتیجے کی خوشی ہوئی کہ میرا بھرا اللہ ولد نہیں ہوا میرا بھرا میرے بھرا کی نسل ختم نہیں ہوئی نسل چل پئی ہے اس نے اس خوشی کے اندر اس نے لونڈی نو آزاد کر دیتا کہ اعتماد آج بات میں آزاد کر چھوڑا ہے یعنی اس انگلی نال آزاد کیتا کہ میں تمہیں آزاد کر چھوڑا ہے میرے بھتیجے کی خوشی کے اندر اس نے خوشی دا اپنے بھتیجے دی آئی نہ کہ اس نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی آئی یعنی نبی تو جان نہیں کون ہے کہ نبی ہو سکو کوئی نہ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی کی تھی اس نے اپنی نسل کی خوشی کی تھی تو اس وقت اس نے آزاد کی اپنی لونڈی نو اس لونڈی نو آزاد کر کے اس تو بعد جس وقت کو فوت ہویا کچھ عرصہ بعد یعنی اس تو بعد ایک کافر نو خواب آیا اسے جتنے رشتہ دار نو خواب آیا کہ اس خواب دے وچ پوچھدا پیا ہے اے ابو لہب تے نال کے گزری ہے اس ابو لہب نے آکھیا کہ مینوں تے چنگی میں تو بھئی ساری گندی گزری ہے یہ نہ میرا چنگا نہیں ہویا سے لیکن صرف اس چھاپ چنگا ہویا ہے کہ جس وقت میں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا ہے اس انگل نال آزاد کیتا ہے تے اس انگل دے وچ جو مینوں پانی ملدا ہے میں اس انگل دے وچ یعنی جڑی چیز ملدی ہے او میری پیاس پوری کر دیندی ہے یعنی ایک انگل میری سلامت ہے تے او تے جو مینوں پانی ملدا پیا یا دودھ ملدا پیا جڑی چیز ملدی پئی ہے تے او اس نے خواب بیان کیتا یعنی خواب ہی کافر دیتا پیا ہے تے خواب کافر نے خواب دے وچ بھی کافر نوں دیتا پیا ہے اور وہ کافر گل کردا پیا ہے کہ میں اس انگل تو پانی ملدا ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا بلکہ ابو لہب جڑا ابو لہب جس نے آپ علیہ السلام کی دعوت اعلان کیتا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے لوگو تساں لا الہ الا اللہ پڑھ کے نو تساں کامیاب تھی ویسو تے سب تو پہلا پتھر مارا ابو لہب ابو لہب نے آپ علیہ السلام سب تو پہلا پتھر جا کے مارا تے اس نے اللہ قرآن پاک کے ارشاد فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ پوین تیرے ہاتھ ہلاک ہو ونجن تو ہلاک تھی ونجے یعنی تے نے میرے نبی علیہ السلام پتھر جا کے مارے تے میرے نبی علیہ السلام نے توہین کی ہے تے میری دعوت کی توہین کی ہے تو اللہ تعالی نے اس وقت فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب یدا تو تھموا دے تے ید ہی کروا دے یعنی قرآن پاک ان جانے کہ تیرے دو ہاتھ برباد ہو گئے تے ہلاک ہو گئے تے تو بھی ہلاک تھی ونجے لیکن جڑا تیرے خواب دی تعبیر ہے تیرا خواب آدا پیے خواب نہیں کافر نو آئے تے کافر نو خواب بٹھا گیا ہے تے او آدا کہ میں اس انگلی جو پانی ملتا ہے تے میں آدا کہ قرآن پاک دے خلاف آن کی گل دوجی گل ہے کہ خواب دی گل ہے خواب دی گل بدل تو عقیدہ نہیں بنا سکتا نال ہی کافر نے دا پیے تے کافر نو خواب نے دا پیے تے انہاں کافراں دے خواب دے بندہ عقائد نہ بنا کے نے انہاں خواب دے عقائد بنا دلیل نہ بنا کے نے یعنی ایک والی دلیل جڑی ہے یہ قرآن پاک دے سامنے رد ہوندی ہے یہ تھوڑی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اگر دلیل ہو گیا تو وہ اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے حدیث مبارک کا بیان تے نبی علیہ السلام اگر خواب دیکھنا تو وقت جل ٹھوٹی بھی آئی لیکن کافر تے کافر مخابر دے رہے اگر کوئی مسلمان بھی دیکھ کے نہ تو وقت کوئی گل ردی ملدی آئی لیکن وقت قرآن کے خلاف دلیل تو اس وقت میں بھائی ایک پہلی دلیل جڑی ہے تھوڑی یہ بھی نہیں بنتی کہ نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی دے اندر تو سارے کافر نے خوشی منائی ہے آپ علیہ السلام کی آمد تے خوشی منائی ہے آپ علیہ السلام کی آمد تے اللہ نے آزاد کیتا ہے تے اگر کافر جنت مل سکتی ہے اس عمل دے وچ تے سانو کو نہیں مل سکتی نہ میرا بھائی کافر دے اندر
کی دے کافراں دے عقائد تے کافراں دے خواباں تے اپنے نظریے نو قائم نہیں کرے دا اللہ تعالیٰ سارے قرآن دی سمجھ توفیق عطا فرماوے سبحان